السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ اما بعد۔ سامعین، بس کچھ ہی دنوں میں رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ سامعین، دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے کے آنے سے خوش ہوتے اور خوشی سے اس کا استقبال کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو روزہ کے لیے تیار کر لیا ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ ہر طرح کی پریشانی اور تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور روزہ رکھنا شروع کر دیتے رمضان کے مہینہ آتے ہی۔ اور اس لیے بھی کہ یہ آنے والا مہینہ بہت ہی اہم ہوتا ہے ان کے نزدیک۔ آج ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے یہاں کوئی عام مہمان ہوتا ہے ہمیشہ آنے جانے والا، تو آپ بہت اچھا انتظام نہیں کرتے اس کے لیے۔ کیوں؟ اس کا تو روز کا آنا جانا ہے۔ لیکن اگر مہمان بڑا اہم ہو تو آپ انتظام بھی اس کے لیے اتنا ہی اہم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ مہینہ بڑا اہم مہینہ ہوتا ہے ان کے نزدیک، اسی وجہ سے یہ خوشی خوشی اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ آتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، اور شروع دن سے ہی گنتی گننا شروع کر دیتے۔ آج ایک رمضان گزرا، کل دوسرا، تیسرا، اور یہ سوچتے کہ کب یہ مہینہ ختم ہوگا کہ ہم آزادی کے ساتھ کھائیں گے پیئیں گے۔ اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں ان کو آزادی کے ساتھ کھانے پینے کا موقع نہیں ملتا، لوگوں سے چھپ چھپا کر کھاتے ہیں، گھر والوں سے چھپ کے کھاتے ہیں، محلے اور بستی کے لوگوں سے چھپ کر دور دراز کسی ہوٹل میں چلے جاتے اور بالکل چھپ کر ایسی جگہ تلاش کرتے جہاں کوئی دیکھے نہ، اور وہاں بیٹھ کر کے کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بستی کے لوگوں سے، محلے کے لوگوں سے، گھر کے لوگوں سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرتے نہیں۔ بستی اور محلے اور گھر کے لوگوں سے ڈر، اور اللہ سے کوئی ڈر نہیں۔ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر۔ ایک رمضان، دو رمضان، تین گزر جاتا، روزہ تک نہیں رکھتے۔ افسوس کی بات ہے۔ سامعین، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم پہلے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں، ان لوگوں کے ساتھ جو رمضان کے مہینہ آتے ہی خوشی سے اس کا استقبال کرتے اور روزہ رکھنا شروع کر دیتے، اور اس کے برکات سے بھرپور فائدہ اٹھاتے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا استقبال کریں تو کیسے کریں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ استغفار سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں اللہ سے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور جب ان سے کوئی بدکاری ہو جاتی ہے یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ توبہ سے ہم اس کا استقبال کریں، ہمیں چاہیے کہ توبہ سے اس کا استقبال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے سچی توبہ کرو۔ توبۃ نصوح کیا ہے؟ یعنی آدمی اپنے گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، جو گناہ ہوا اس پر نادم اور شرمندہ ہو، اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ جو گناہیں ہو چکی اللہ معاف کر دے، آئندہ ایسا اور نہیں کروں گا، اور پھر گناہوں کو چھوڑ دے اور نئی طریقے سے اپنی زندگی کا آغاز کرے۔ کسی کو تکلیف پہنچایا ہے اپنی زبان سے یا اپنی ذات سے کسی کو ٹھیس پہنچایا ہے تو اس سے جا کے معافی مانگے، کسی کا مال لے لیا ہے تو اس کو واپس کر دے۔ ایسے رمضان کا استقبال ہوتا ہے۔ اور یہ عہد کرے کہ اب ہم وقت زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت میں لگائیں گے، ذکر و اذکار میں لگائیں گے، پورے مہینے کا روزہ رکھیں گے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیے جو خوشی خوشی اس مہینے کا استقبال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جانتے ہیں یہ کس قدر اہم ہے، کتنا مبارک مہینہ ہے، اس کے دن بھی بابرکت اور اس کی راتیں بھی بابرکت۔ اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی زندگی کتنے دن کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ کہا شبابک قبل حرمک، بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ بدن میں خون دوڑ رہا ہے، ابھی جوانی باقی ہے، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ کیا گارنٹی کہ آپ بڑھاپے میں اللہ کی عبادت کر پائیں گے بھی کہ نہیں؟ کیا گارنٹی ہے کہ بڑھاپے میں آپ کے ہاتھوں میں سکت ہوگا کہ نہیں ہوگا، طاقت ہوگی پیروں میں کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے جوانی کے ایام کو غنیمت جانو۔ اور کہا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، اپنی بیماری کے ایام آنے سے پہلے صحت اور تندرستی کے ایام کو غنیمت جانو۔ بیماری کے ایام کے آنے کا انتظار نہ کرو کہ اس وقت عبادت کر لیں گے۔ کیا گارنٹی؟ ایسی بیماری ہو سکتا اللہ دے دے کہ آپ دوسروں کا محتاج ہو جائیں، دوسرے آئیں تو آپ کو بٹھائیں، دوسرے آئیں تو آپ کو سلائیں۔ اللہ رب العالمین اس طرح کی بیماری سے ہمیں بھی اور آپ کو بھی بچائے، کون جانتا ہے؟ اس لیے اگر ابھی صحت اور تندرستی ہے تو ابھی سے رب کی عبادت میں لگ جائیے اور عہد کر لیجئے کہ اب ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت میں لگا دیں گے اپنا پورا وقت، رمضان کے روزے کے رکھنے میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، تراویح کی نماز ادا کرنے میں۔ اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَغِنَاقَ قَبْلَ فَقْرِقَ، اپنی مالداری کو غنیمت جانو فقیری کے ایام کے آنے سے پہلے۔ جو مال اللہ رب العالمین آپ کو دیا ہے
وہ آپ کو مال دینے کے اوپر قادر ہے تو وہ مال چھیننے کے اوپر بھی تو قادر ہے. یہ کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ کیا گارنٹی ہے کہ جو مال آپ کے پاس ہے زندگی بھر آپ کے پاس ویسے ہی رہے؟ جو اللہ امیر بناتا ہے وہ فقیر بھی بنا دیتا ہے. اس لیے مال ابھی ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیجئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی مشغولیت کے ایام کے آنے سے پہلے خالی وقت کو غنیمت جانو. وقت خالی ہے، رب کی عبادت میں لگائیے. مشغولیت کے ایام آئے گا، کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو وقت ملے گا کہ نہیں؟ عموماً دیکھا جاتا ہے جب لوگ مشغول ہو جاتے ہیں بڑے مشکل سے عبادت کے لیے وقت نکالتے ہیں. اس لیے ابھی خالی وقت ہے، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اللہ کی عبادت میں لگا دیجئے. اور اخیر میں کہا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. کوئی نہیں جانتا کس کی زندگی کتنی ہے، کب روح نکل جائے. اس لیے زندگی ہے، ابھی سے عہد کیجئے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہم اپنا پورا وقت رب کی عبادت میں لگائیں گے. سامعین، رمضان کا پانا نعمت ہے، نعمت. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سلف صالحین دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما دے. جب رمضان کا مہینہ آتا تو رب کی عبادت میں لگ جاتے، روزہ رکھتے، قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے. اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو وہ لوگ اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ، جو عبادتیں ہم نے کی ہیں اس مبارک مہینے میں تو اس کو قبول کر لے. کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آنے والا مہمان کتنا اہم ہے، یہ جو مہمان ہے کتنا اہم ہے. انہیں معلوم ہے. امام مالک کے بارے میں آتا ہے، وہ امام مالک جن کو امام دار الہجرہ کہا جاتا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ آتے ہی درس و تدریس چھوڑ دیتے تھے تاکہ رب کی عبادت زیادہ سے زیادہ ہو سکے. امام زہری کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. کس قدر اہتمام کرتے تھے وہ لوگ رمضان کے مہینے کا. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم میں سے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کب رمضان ختم ہو. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو بالکل تیار کر لینا چاہیے اور عہد کر لینا چاہیے کہ بھوک اور پیاس کو ہم برداشت کر لیں گے. جتنی پریشانی ہوگی ہم پریشان نہیں ہوں گے، ہم مصیبتوں کو برداشت کر لیں گے. یہ عہد کرنا چاہیے انسان کو. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی جانتے، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے کتنے رشتہ دار، کتنے دوست احباب ایسے تھے جو ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے ہمارے ساتھ، لیکن اس رمضان کے آنے سے پہلے ہی وہ دنیا سے چل بسے. ان کو یہ مبارک مہینہ اب نصیب نہیں ہونے والا. میں یہ نہیں کہتا گارنٹی کے ساتھ کہ ہمیں بھی یہ مبارک مہینہ نصیب ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم یہ مہینہ پا لیں، لیکن اس کا بھی تو امکان ہے کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم دنیا سے چل بسیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کس کی زندگی کتنے دن کی ہے. اس لیے ابھی سے ہی عہد کر لینا چاہیے
کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں گے اور آئندہ ابھی سے ہی رب کی عبادت میں لگ جائیں گے۔ اور سامعین، اگر یہ مبارک مہینہ ہم اور آپ پا لیتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرما دیا۔ یہ مہینہ کا پانا ایک نعمت ہے، نعمت۔ طلحہ بن عبید اللہ حدیث کے راوی ہیں، میں مختصر میں بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ دو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک زیادہ عبادت کرتا تھا اور شہید ہو گیا، دوسرا جو کم عبادت کرتا تھا وہ 1 سال بعد تک زندہ رہا، رمضان کا مہینہ پایا۔ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ جو دوسرا شخص ہے، شہید ہونے والے کے بعد جو وفات پایا، یہ شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان، کیا یہ جو دوسرا شخص ہے، کیا اس نے شہید ہونے والے کے 1 سال بعد تک زندہ نہیں رہا؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ پھر آپ نے کہا کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا تھا؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے اور اس شخص کے درمیان جنت کے اندر اتنی دوری ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان۔ غور کیجیے آپ اس حدیث میں، ایک شخص شہید ہوا، دوسرا شخص اس کے بعد وفات پایا لیکن رمضان کا مہینہ پایا تھا، اس کے روزے رکھے، نمازیں اس نے پڑھی، تو ان روزوں اور نمازوں کی بدولت وہ شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں رمضان کا مہینہ پانا کس قدر اہم ہے۔ کیا یہ بہت بڑی نعمت نہیں ہوگی اگر ہم پالیں گے تو؟ اس لیے اس مہینے کو اگر ہم پا لیتے ہیں تو ہمیں قدر کرنی چاہیے اس مبارک مہینے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس مہینے کے آنے کے بعد خوشخبری سناتے، کہتے اتاکم رمضان شہر مبارک، تم پر رمضان کا مہینہ سایہ فکن ہو چکا، یہ مبارک مہینہ ہے۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کے اوامر کو بجا لانے، اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کو بجا لانے والا بن جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور شرکش شیاطین کو جکڑ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث لمبی ہے، اخیر میں اس حدیث کے اخیر میں یہ کہا گیا
کہ ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ کیا مطلب؟ نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے، خوب نیکیاں کرو، اس مہینے کی برکات سے کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ اور پکارنے والا پکار کر کہتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے شر کے، اے برائی کے طلبگار، اے برائی کے چاہنے والے، اب تو رک جا، اس مبارک مہینے میں تو نہ کر، رک جا، مبارک مہینہ آیا ہے، اب چھوڑ دے گناہوں کو اور پختہ ارادہ کر لے کہ آئندہ آپ گناہ نہیں کریں گے۔ سامعین، میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں، باقی بیان میرا آئندہ ہفتہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بھی یہ مبارک مہینہ نصیب فرما دے۔ اللہ اس مبارک مہینے میں ہمیں بھی اور آپ کو بھی صحت اور عافیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔